كان مزاجها زنجبیلا ویسقون اور پلائے جائیں گے وہ فیہا اس جنت میں کأسن ایسے گلاس سے ایسے جام سے کان مزاجها جس کی آمیزش ہوگی زنجبیل سے ادرک سے۔ یہ عربوں میں دو مشہور قسم کی شرابیں تھیں، ایک کی تاثیر ٹھنڈی اور ایک کی تاثیر گرم۔ موسموں کے لحاظ سے پیتے ہوں گے یا وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے پیتے ہوں گے، اپنی بیماری یا صحت کے لحاظ سے پیتے ہوں گے۔ ایک ٹھنڈے مزاج کی شراب جس کا ذکر پہلے گزرا ہے، کافور جس میں ملی ہو، اور ایک گرم مزاج کی شراب جس میں زنجبیل ملی ہوئی ہو۔ زنجبیل یعنی ادرک جب خشک ہو جاتی ہے تو تب بھی استعمال کی جاتی ہے، اور جب تر ہوتی ہے تب بھی استعمال کی جاتی ہے، ادرک یا سون۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ خوشبو کے لیے بھی ملائی جاتی ہے، ذائقہ بھی اس کا تھوڑا کڑوا ہوتا ہے تو کڑوا ذائقہ بنانے کے لیے بھی ملائی جاتی ہے، تھوڑی سی کڑواہٹ لانے کے لیے، اور تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے، تو جس شراب میں ملائی جاتی ہے وہ گرم مزاج کی شراب ہو گئی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ ایک چشمہ ہے عینن، یہ عینن منصوب ہے بنظر حافظ، یعنی اس سے پہلے حرف جار تھا من عین فیہا، تو وہ من کو ہٹایا، تو جب بھی حرف جار کو ہٹاتے ہیں حافظ یعنی جر دینے والے کو جیسی ہٹاتے ہیں تو وہ اسم پھر منصوب ہو جاتا ہے، تو اس کو من عین فیہا تسمی سلسبیلا، من کو ہٹا دیا تو عینن ہو گیا، ایک ایسے چشمے سے جسے سلسبیل کا نام دیا جا سکتا ہے، تسمی۔ سلسبیل کا معنی مسلسل بہنا، یعنی وہ بہتا ہی جا رہا ہے، فعللیل کے وزن ہے سلسبیل، اور ایسا چشمہ جس کا پانی ہر جگہ بآسانی چلتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے، یا ایسا پانی کہ جو گلے سے بڑی آسانی کے ساتھ اتر جائے۔ سلسبیل کے دو معنی کیے گئے، جو گلے سے بآسانی اتر جائے یا جو بڑی آسانی کے ساتھ ہر جگہ بہتا ہوا چلا جائے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور دوڑتے ہوں گے ان کے اوپر، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور طواف کریں گے ان پر، یعنی چکر لگائیں گے ان پر، بار بار آئیں گے ان کے پاس، وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، مخلد جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ لڑکے کون ہوں گے؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل جنت کی اپنی اولادیں ہوں گی۔ اہل جنت جب کوئی لڑکا یا کوئی اولاد چاہیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا جیسے دنیا میں وقت لگتا ہے 9 مہینے کا اور پھر وقت لگتا ہے 10-12 سال کا بڑے ہونے کا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جیسی اہل جنت چاہیں گے ویسے ہی ان کے ہاں ایک پیدائش ہوگی بچے کی، اور وہ فوراً ہی 10-12 سال کا ہو جائے گا، اتنی عمر کا، اتنا بڑا قد کا ہو جائے گا۔ اور سورۃ الطور میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل جنت ہی کی اولادیں ہوں گی، اہل جنت کی اولادیں، اور شاید یہ وہ اولادیں ہوں کہ جو دنیا میں اہل جنت کی اولادیں دنیا میں بچپن میں فوت ہو گئے ہوں، اور وہ وہاں پر اب ان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں وہاں متعین فرما دیا ہو، اب وہ اہل جنت کی خدمت کرتے ہوں۔
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ تو یہ اہل جنت ہی کی وہ اولادیں جو دنیا میں بچپن میں فوت ہو چکے ہوں، یا کفار کی وہ اولادیں جو بالکل بچپن میں فوت ہو گئے ہوں اور انہیں اللہ رب العزت جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیں، متعین فرما دیں۔ یہ ہمیشہ اتنی ہی ایک ہی جیسی عمر کے رہیں گے اہل جنت کی خدمت کے لیے۔ اذا حسبتہم، جب آپ انہیں دیکھیں گے، اذا رأیتہم، جب آپ انہیں دیکھیں گے، حسبتہم، آپ خیال کریں گے، لؤلؤا منثورا، موتی بکھرے ہوئے، جگہ جگہ پر اہل جنت کی خدمت کے لیے یہ ایسے ولدان کھڑے ہوں گے، جگہ جگہ پر ایسی چمک دمک کے ساتھ ہوں گے کہ اہل جنت انہیں فوراً پہچان لیں گے کہ یہ ہماری خدمت کے لیے موجود ہے۔ رأیتا کا فعل ایسا فعل ہے جو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رأیتا کا معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہ جو آنکھ ہے خاصہ، اس کے ساتھ دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور رأیتا کا معنی خیال اور تصور کا بھی ہوتا ہے، آپ کا خیال، آپ سمجھیں گے، یعنی آنکھ سے کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور دماغ سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جنت میں ایسے کام بھی ہوں گے کہ آدمی آنکھ سے کچھ اور دیکھ رہا ہے اور ذہن سے کچھ اور سوچ رہا ہے، کچھ اور سمجھ آ رہا ہے۔ یہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا ہوگا کہ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں جو خدمت کے لیے کھڑا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک موتی ہے جو جگہ جگہ پر بکھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل جنت کی جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں کا ہمیں مستحق بنا دے۔